قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورتلناه ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم حضرات اساتذہ کرام اور یہاں تشریف فرما معزز مہمانان عظام اور عزیز طلباء، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں کہ جس اللہ رب العزت نے ہمیں انسانی شکل عطا کی، ایمان کی عظیم دولت سے نوازا، امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور قرآن کریم جیسے عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں. اولاً میں آج کے پروگرام کے حوالے سے جن طلباء نے اس میں حصہ لیا، ایک تو وقت کی بہت قلت تھی، یہ انجمن کا نظام بھی بہت مختصر سے وقت کے لیے چلا، لیکن اس کے باوجود طلباء نظام نے اس میں حصہ لے کر کے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان چاہے تو وہ کسی بھی موقع پہ کم وقت میں بھی کچھ کر سکتا ہے. تو جن جن طلباء نے حصہ لیا، نمبرات تو اپنی جگہ پر ہیں، یقیناً کوئی اول کوئی دوم کوئی سوم کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن حصہ لینا، زمانہ طالب علمی میں اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لیتے رہنا یہ آپ کے مستقبل کے لیے بہت خوش آئند بات ہے. اس لیے سب سے پہلے ان طلباء کو بہت مبارکباد. اللہ پاک آپ کے اساتذہ کی ان تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور آپ کو بہت ترقیات سے نوازے. اس کے علاوہ چونکہ یہ فن تجوید یہ بہت ہی مقدس اور عظیم ترین فن ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اللہ کے قرآن سے ہے. اس فن کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام جزری رحمہ اللہ تعالی، جن کی ایک معتبر ترین کتاب ہے المقدمۃ الجزریہ، جو مدارس کے اندر جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی عربی صوم کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، خلاصۃ البیان کے ساتھ بہت ہی معتبر ترین کتاب ہے. امام جزری رحمہ اللہ تعالی بہت شروع کے اندر اس تجوید کے فن کے حوالے سے فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. امام جزری فرماتے ہیں کہ اس تجوید کے علم کا سیکھنا ضروری اور لازمی ہے، اور پھر فرمایا مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، کہ جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. اس لیے کہ اللہ کی جانب سے جو نازل کیا گیا قرآن کی تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا، اور اسی طرح تجوید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اسی لیے علماء فقہاء اس بات کو لکھتے ہیں، ایک آدمی اگر قرآن پڑھتے ہوئے تجوید کی رعایت نہ کرے اور مرضی ترضی جیسا مرضی قرآن پڑھے، تو اس موقع پر سننے والا اگر یہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے، حالانکہ ظاہر میں وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، لیکن اگر تجوید کی رعایت نہیں ہے، جیسا کہ ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا معاشرے میں جیسا قرآن پڑھا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو فرمایا کوئی اگر قسم کھا لے اس بات پر کہ یہ قرآن نہیں ہے تو وہ اپنی قسم میں حانث نہیں ہوگا، وہ سچا ہے، سچی قسم کھا رہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن تو وہی ہے تو تجوید کے ساتھ نازل ہوا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تجوید کتنی اہمیت کی حامل ترین چیز ہے، لیکن اس سے غفلت پورے معاشرے کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادہ ہے. اولاً تو قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اگر قرآن پڑھا بھی جاتا ہے تو تجوید کے بغیر پڑھا جاتا ہے، اور اسی پر اتفاق کیا جاتا ہے کہ ہم تو بس قرآن پڑھ رہے ہیں، بس یہی کافی، حالانکہ یہ صحیح نہیں. تو تجوید کے علم کا سیکھنا، اتنے علم کا سیکھنا کہ تجوید کے ان علوم کا، ان قواعد کا جاننا ضروری ہے کہ جس سے آپ اپنے قرآن کو درست کر سکیں، یہ ضروری ہے، لازم ہے. ہاں، اور بہت سی مرتبہ پڑھنے والے سے ایسی غلطی ہوتی ہے جس کو وہ ظاہر میں غلطی تصور نہیں کرتا ہے، لیکن فقہا کے مطابق اس کی اس غلطی کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. جیسا کہ فقہ کی معتبر ترین کتاب بنیۃ المصلی، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، کسی نے اگر نماز کے اندر حمالۃ الحطب اس طاء کو تا سے بدل کر حمالۃ الحطب پڑھا تو فسدت الصلاۃ، اس کی نماز فاسد ہوگی. یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے.
اس لیے ایک ہے قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو درست پڑھا جائے، تجوید کی رعایت کر کے پڑھا جائے. جتنے مخارج اور صفات کی رعایت کرنے کو کہا جاتا ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ خالی لفاظی نہیں ہے، بلکہ اس کو عملی طور پر اس کی مشق کرنی چاہیے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی شعبے میں آپ ہو، یہ نہیں کہ عمر کا ایک حصہ بیت چکا اب ہم کیسے قرآن صحیح کر سکتے ہیں. نہیں، سیکھنے والوں نے تو اخیر عمر میں بھی جا کے قرآن کو درست کیا ہے. تو یہ شوق ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں جتنے بھی وعدے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے پر، جتنی فضیلت ہے وہ قرآن کو صحیح پڑھنے پر ہے، مطلق پڑھنے پر نہیں ہے. کہ آپ جیسا تیسا قرآن پڑھ لیں آپ کو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں یہ کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ تین حرف ہے. 30 نیکیاں ملیں گی، لیکن کب ملیں گی؟ جبکہ اس کو درست پڑھا جائے، تا اور طا میں فرق دیا جائے، قاف اور کاف میں فرق کیا جائے، سین اور صاد میں فرق کیا جائے، صفات اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے. اس پڑھنے پر یہ ساری فضیلت. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے شاگرد نے پڑھا انما الصدقات للفقراء، مد کو چھوڑ دیا تو فوراً ٹوکا اور کہا کہ ہمارے نبی نے ہمیں ایسا نہیں پڑھایا. ہم نے اپنے نبی کو جب یہ سنا پڑھتے ہوئے تو ایسا نہیں سنا، آپ نے مد نہیں کیا. اتنی سی بات پر بھی ٹوکا گیا. اور ہم تو کتنی بڑی بڑی لیٹیں چلیاں کرتے ہیں قرآن پڑھنے میں، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس لیے بہت نازک ترین مسئلہ ہے. تو اس تعلق سے عوام کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور جو خواص علماء اور طلباء کا طبقہ ہے اس کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے. یہ مت سمجھے کہ حافظ قرآن کو صحیح پڑھے، ضروری نہیں. حفظ کرنا ایک الگ چیز ہے اور پھر قرآن کو تجوید سے پڑھنا ایک الگ چیز ہے. ہم نے حفظ ہونے کے بعد جب یہ قرات کا سلسلہ شروع کیا تھا، پھر جب اپنے استاد محترم کو یہ حدر کا سلسلہ شروع کیا، 3.5 سال لگے ایک حافظ کو قرآن کریم حدر سنانے میں، 3.5 سال. اور اس دوران ایسی غلطیاں تجوید کی نکلی ہیں کہ تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ایک حافظ بھی اتنی بڑی غلطیاں کر سکتا ہے. لیکن تجوید چیز ہی ایسی. اس لیے اس قرآن کا تعلق بہت ساری چیزوں کے ساتھ. اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے تو پھر سوچئے ذرا، قرآن نہیں صحیح تو پھر کیا صحیح ہو سکتا ہے. اس لیے اس کا تعلق شوق کے ساتھ بھی ہے، عظمت کے ساتھ بھی ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ بھی ہے. اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے کلام سے محبت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے کلام سے محبت ہوگی تو پھر آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش اور فکر کریں گے، چاہے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں آپ. ہاں، اس لیے وَلَفْظُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، بہت ضروری ہے اس کے ساتھ قرآن کریم کا پڑھنا. یہ سب سے پہلا حق ہے. معانی اور مفاہیم کا سمجھنا یہ بات کا حق ہے. پہلے تو اس کو صحیح پڑھنا ہے، وہی صحیح نہیں ہے تو سمجھیں گے کیا اس کو. اور پھر جیسے آج طلبہ نے ترتیل اور تدویر کے اندر قرآن کو پڑھا، یہ تو اس کے بعد کی چیز ہے. پہلے ادائیگی ہے، پھر یہ چیزیں ہیں. اور یہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کو خوبصورت پڑھا جائے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب، اور ایک موقع پر فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آواز کے ذریعے سے قرآن کریم کو جو ہے مزین کیجیے. اگر آپ کو اللہ نے یہ آواز دی ہے، ماشاءاللہ طلبہ نے پڑھا، کچھ کا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن ایک شوق، یہاں بیٹھ کے پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے. وہی آگے بڑھے گا جو آگے بڑھنا چاہے گا، اللہ اسی کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے یہ آج کا یہ موقع، اس طرح کے مواقع جب بھی ملے ان کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے لینا چاہیے، اور یہ کوشش فکر کرنی چاہیے کہ میں ہر فن مولا بنوں گا، ہر جگہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا تو اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے. اس لیے یہ چند موٹی موٹی باتیں جو کہ وقت کی بڑی قلت ہے، ورنہ اور بہت ساری باتیں. تو آخر میں یہ ہے اپنے علماء کے طبقے سے بھی ضرور کہوں گا، اور اپنے خواص جو یہاں پر عوام بیٹھے، عوام تو نہیں سب خواص ہے ماشاءاللہ، ان سب سے بھی یہ ہے کہ یہ قرآن کے حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی محنت میں لانے کی ضرورت ہے. ورنہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، سچی بات تو یہ ہے، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن تجوید تو بہت دور کی بات رہی، قرآن تو دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا. اس لیے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس طرح کے پروگراموں کو اہمیت. اور طلبہ عزیز سے آخری بات یہ ہے کہ شوق رکھیں، جو کہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں جب بھی مشق کرواتا ہوں، وہاں بھی بار بار یہ کہتا ہوں، کچھ طلبہ ماشاءاللہ شوق رکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ پھر وہی بس یہ سمجھتے ہیں ہم حافظ ہیں تو بس کیا ضرورت ہے یہ تکلف کرنے کی. لیکن نہیں عزیزو، قرآن کو جتنا آپ خوبصورت پڑھیں گے نا، ہے نا، تو اس لیے جتنا آپ خوبصورت پڑھیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی مقبول ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنتوں کو، انتظامیہ کی محنت کو، جو شب و روز ہمارے
ہر کام میں معاونت کرتے ہیں اور دن رات فکر میں رہتے ہیں کس طریقے سے نظام کو بہتر سے بہتر کیا جائے اور طلباء کی کس طرح بہتر سے بہتر تربیت و تعلیم کا انتظام کیا جائے. اللہ پاک سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے